نومبر کے آخری دن تھے۔ سردی کی آمد تھی۔ رات کافی گہری تھی۔ ٹھنڈک نے رات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ رات میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ آج شام سے ہی ہوا بھی کافی تیز چل رہی تھی۔ موسم کی خون کی روح میں سرایت کر جانے والی تھی۔ شاید ہی کوئی انسان ایسی رات میں اس پہر گھر سے نکلنا پسند کرے، مگر ایمان اس یخ بستہ ہوا اور اپنی ذات دونوں سے ہی بے خبر سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ بے تحاشا آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں سے جاری تھے، جو اس کے نرم گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ اسے اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو اپنے اندر سوچوں کا ایک سمندر لیے بس چلی جا رہی تھی۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے کھلے کالے گھنے بالوں کو چھو کے گزر رہے تھے، جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہوں۔ ایمان کے قدم بالکل بے جان تھے، جیسے وہ زندگی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے بہت تھک گئی ہو۔ اچانک ایمان کو اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، تو اس نے پلٹ کے دیکھا۔ سامنے آسیہ بی بی کو کھڑا پایا۔ فوراً گھر چلیں بیٹا، آسیہ بی بی نے جھٹ سے کہا، اور ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیے گھر کی جانب ہو لی۔ کون سا گھر بی بی؟ ایمان نے سوال کیا۔ اس کی آواز میں بہت درد شامل تھا۔ اگر اس کو گھر کہتے ہیں تو مجھے نہیں چاہیے ایسا گھر، وہ بولی۔ بیٹا میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، لیکن گھر چھوڑ کے چلے جانا یہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ آپ کو یہ بات میں سمجھا چکی ہوں، پھر کیوں کرتی ہیں آپ ایسا بیٹی؟ ایمان نے کوئی جواب نہ دیا اور خالی خالی نظروں سے آسیہ بی بی کو دیکھنے لگی، جیسے وہ ان کی بات سن ہی نہ رہی ہو۔ بیٹا آپ گھر چلیں، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایمان کا ہاتھ پھر سے تھاما اور اس کو لے کر گھر کی طرف چل دی۔ ایمان بھی کسی اور دنیا میں گم ان کے ساتھ ہو لی۔ وہ دونوں گھر آ چکی تھیں۔ آسیہ بی بی نے ایمان کو نیند آور گولیاں دے دیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی، اور آسیہ بی بی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر بے ساختہ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا دودھ جیسا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں نے چہرے کی چمک چھین لی تھی۔ سنہری بالوں کی نرمی بھی کہیں کھو چکی تھی۔ وہ تو بالکل گڑیا جیسی تھی، مگر اس گڑیا کو لوگوں کے رویوں نے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے آسیہ بی بی اسی کے پلنگ کے نیچے بستر لگا کے سو گئیں۔ آسیہ آصف صاحب کی ملازمہ تھی۔ یوں تو ان کے گھر میں ملازمین کی ریل پیل تھی، مگر آسیہ 15 سال سے انہی کے ہاں کام کر رہی تھی۔ بہت نیک سیرت خاتون تھی، اور آسیہ بی بی پہ بہت اعتبار کیا جاتا تھا، اور واقعی وہ تھی بھی اعتبار کے قابل۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے جوانی میں ہی طلاق دے دی تھی۔ شوہر کے علاوہ ان کا دنیا میں اگر کوئی تھا تو صرف ایک چھوٹی بہن۔ اس کی بھی سسرالی زندگی کچھ اچھی نہیں تھی۔ وہاں بھی کوئی اس کے وجود کو برداشت نہ کرتا۔ وہ گاؤں چھوڑ کے لاہور شہر آ گئی اور آصف صاحب کے گھر میں کام کرنے لگی۔ آصف صاحب کاروباری آدمی تھے۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ تب ان کی بیٹی ایمان صرف 6 سال کی تھی۔ ماں کے چلے جانے کے بعد آسیہ بی بی نے ایمان کا بہت خیال رکھا، اور آصف صاحب نے دوسری شادی کر لی، وہ بھی اپنی پسند سے۔ شادی کے بعد وہ اپنی بیگم میں ایسے مگن ہوئے کہ ایمان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے۔ اگلی صبح جب آصف صاحب دفتر جانے کے لیے نکل رہے تھے تو آسیہ بی بی ان کے پاس آ گئیں۔ السلام علیکم صاحب۔ آصف صاحب نے آسیہ بی بی کی جانب دیکھے بنا ہی سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی ایمان بیٹی کے بارے میں۔ وہ رات انہوں نے پھر وہی حرکت کی صاحب۔ او مائی گاڈ، آصف صاحب نے سر پکڑ کے کہا۔ مگر زیادہ دور نہیں گئی تھی، میں واپس لے آئی تھی۔ آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کو نہیں جگایا، آپ غصہ ہوتے اس لیے۔ آصف صاحب پریشانی سے مزید کچھ نہ بول پائے۔ صاحب جی، جب سے احمد صاحب ان کو چھوڑ کر گئے ہیں تبھی سے ایمان بیٹی خود کو سنبھال نہیں پا رہی۔ ڈاکٹر نے بھی تو کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ایک تو یہ لڑکی بھی نہ،
پتہ نہیں کب یہ پاگل پن ختم کرے گی۔ احمر کو رشتہ توڑے پورے 6 ماہ ہو گئے اور یہ ابھی تک اس کی یادوں سے نہیں نکل پائی۔ واٹ نان سینس۔ آصف صاحب کو حسب معمول ایمان پہ غصہ آنے لگا۔ صاحب جی، میرے خیال سے اگر وہ کسی پرفضا جگہ چلی جائیں، کچھ وقت اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لے آئے تو شاید وہ ٹھیک ہو سکے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایمان بیٹی کو کچھ عرصے کے لیے کشمیر اپنے گاؤں لے جاؤں، ادھر میری بہن رہتی ہے۔ آصف صاحب کو تو ویسے بھی آسیہ بی بی پہ پورا بھروسہ تھا اور ایمان کی کوئی خاص فکر بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جب بھی جانا ہو ڈرائیور کو انفارم کر دینا، وہ تم دونوں کو چھوڑائے گا۔ آصف صاحب اجازت دے کر دفتر کے لیے چل دیے۔ آسیہ بی بی کے دل کو ذرا امید ہوئی ایمان کے بہتر ہونے کی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر کچن کی جانب چل دی۔ گاڑی کشمیر کی سڑک پر برق رفتاری سے رواں دواں تھی۔ کشمیر ہر قدم پر اپنے حسین ترین نظاروں کے جلوے بکھیر رہا تھا جو روح کو تازگی بخش رہے تھے۔ ایمان کو اپنی ہر آتی سانس کے ساتھ احمر کی یاد آ رہی تھی۔ یاد کیا، وہ اس کو بھولتی ہی کب تھی، وہ تو اس کی رگ رگ میں بستا تھا۔ مگر ان حسین نظاروں کو دیکھنے کے بعد اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ خاموشی سے نہ جانے کتنی دیر آنسو بہاتی رہی اور دل ہی دل میں احمر سے گلہ کرتی رہی، سوال کرتی رہی، آپ نے کیوں کیا ایسا احمر؟ میں نے آپ کو اپنی جان سے بڑھ کے محبت کی تھی، کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ ایک آپ ہی تو تھے میرے، آپ کیوں چھوڑ گئے؟ یہ جینا بہت مشکل ہے آپ کے بنا، آپ ہی نہیں سمجھے یہ بات؟ کیوں؟ احمر، میں نہیں بھولی ان لمحوں کو جو ہم نے ایک ساتھ بتائے تھے۔ میں نہیں جانتی آپ کیوں بھول گئے۔ آپ کے لیے شاید بس وہ چند لمحے تھے زندگی کے، مگر میں نے انہی لمحوں کو اپنی زندگی مانا تھا۔ نہیں جی پا رہی میں احمر، خدا کے واسطے لوٹ آئے، آپ کی ایمان بہت اکیلی ہے، آ کر دیکھیں تو کیا حالت ہے میری، آپ کے بنا جی نہیں لگتا۔ یہ دنیا، یہ حسین نظارے، یہ سارے رنگ کچھ معنی نہیں رکھتے۔ میں اتنی لمبی زندگی آپ کے بنا کیسے گزاروں گی؟ آپ تو کہتے تھے میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ یہ سب سوچتے سوچتے اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں کیونکہ وہ چیخ چیخ کے رونا چاہتی تھی مگر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنا فون بیگ سے نکالا اور کچھ ہی دیر میں اس کے موبائل کی اسکرین پر احمر کا مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ جگمگا رہا تھا۔ گورا رنگ، کلین شیو، ہلکی بھوری آنکھیں اور بھورے بال۔ ایمان پیار سے اس کی تصویر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور اس نے احمر کی تصویر کو بھگا دیا، مگر اچانک اس کی بے وفائی یاد آنے پہ نفرت سے فون کو واپس بیگ میں ڈال دیا اور بے تحاشا رونے لگی۔ اچانک سے ایمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایک خوبصورت سا احساس اپنے آس پاس محسوس ہونے لگا۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ احساس کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور اس کو اپنی سانسوں میں ایک بہت ہی پیاری سی خوشبو اترتی ہوئی محسوس ہوئی جس نے اس کے دل و دماغ کو تر و تازہ کر دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو اس کا دل جینے کے نام سے ہی الجھن محسوس کر رہا تھا، مگر اب اچانک کیوں اس کا دل شدت سے یہ چاہنے لگا کہ وہ ساری زندگی اس پیارے احساس میں ڈوبی رہے اور زندگی کبھی ختم نہ ہو۔ اور اس نے اس عجیب سحر اور اس عجیب سرور سے آنکھیں موند لیں۔ یہ سب کیا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہ سفر اس کی زندگی بدل ڈالے گا، کچھ ایسا لازمی ہوگا جو اس کو اور اس کی زندگی کو ہلا کے رکھ دے گا۔ مگر کیا؟ وہ سمجھ نہ سکی اور اس نے وہم جان کر یہ سارے خیالات جھٹک ڈالے۔ ان کی گاڑی آسیہ بی بی کے گاؤں میں داخل ہو چکی تھی۔ بس یہی گھر ہے سلمیٰ کا، میرے خیال سے تو۔ فیصل بھائی، ذرا کسی بندے سے پتہ کر لیں کہ خاور خان کا گھر کون سا ہے، وہ میرا بہنوئی ہے، آسیہ بی بی نے ڈرائیور سے کہا۔ اچھا۔ ڈرائیور گاڑی روک کر نیچے اتر آیا۔ دیکھو بیٹا، یہ ہے ہمارا گاؤں۔ آسیہ بی بی ایمان سے مخاطب تھیں مگر وہ تو کھڑکی کی جانب منہ کیے اپنے خیالوں میں گم تھی۔ ایمان بیٹی، آسیہ بی بی نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں؟ ایمان جیسے ہوش میں آئی۔ اچھا ہے،
مگر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیا؟ آسیہ بی بی نے پوچھا۔ دنیا کا کوئی بھی رنگ۔ آسیہ بی بی تکلیف سے ایمان کا مرجھایا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا۔ کہنے لگا وہ سامنے نیلے رنگ کا جو گیٹ ہے وہی ہے خاور خان کا گھر، میں نے پتہ کر لیا ہے۔ میں ذرا گاڑی پارک کر لوں پھر چلتے ہیں۔ گھر تھوڑے ہی فاصلے پہ تھا، اس لیے تینوں گاڑی سے اتر کر پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ سپہر کا وقت ہو رہا تھا، ہوا میں کافی ٹھنڈک تھی جو سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہوا میں خشکی تھی، سورج کی سنہری کرنیں ہر طرف پڑنے سے یوں لگ رہا تھا جیسے پورے گاؤں پہ کسی نے سونے کا پانی چڑھا دیا ہو۔ وہاں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آسیہ بی بی کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، ان کو اپنا بچپن یاد آ گیا تھا، مگر ایمان کو ان نظاروں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس بی بی کے زور دینے پہ ان کا دل رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آسیہ بی بی اور سلمیٰ خالہ ایک دوسرے کے گلے لگ گئی اور بے ساختہ دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ دونوں بہنیں 5 سال بعد جو مل رہی تھیں۔ السلام علیکم باجی۔ خاور نے آسیہ کو سلام کیا، ڈرائیور سے ہاتھ ملانے لگا۔ ارے کتنی پیاری بچی ہے باجی، یہی ہے ایمان؟ سلمیٰ نے ایمان کی جانب دیکھتے ہوئے آسیہ سے سوال کیا۔ ہاں، آسیہ بی بی نے مسکرا کے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ جزاک اللہ۔ ایمان نے بے رنگ سی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر سا جواب دیا۔ ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، اندر آ جائیں آپ لوگ۔ سلمیٰ یہ کہتی سب کو کمرے میں لے گئی۔ کمرہ خاصا گرم تھا، وہاں پہلے سے ہی کوئلے جل رہے تھے جن نے کمرے کے ماحول کو کافی پرسکون بنا رکھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آسیہ اور ایمان دونوں کو سکون سا آ گیا۔ ڈرائیور کو بیٹھک میں بٹھا دیا گیا۔ سلمیٰ یہاں بجلی نہیں ہے کیا؟ آسیہ نے سلمیٰ سے پوچھا جو ان کا سامان اٹھا کے کمرے کے کونے میں رکھ رہی تھی۔ ارے کیا بتاؤں باجی، بجلی نے تو بہت برا حال بنا رکھا ہے، دن میں آ جاتی ہے کچھ دیر کو اور رات کو تو آتی ہی نہیں۔ میں ذرا چائے دیکھ لوں؟ ایمان بیٹا آپ بھی آرام سے بیٹھ جائیں۔ ایمان گھر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کافی کھلا صحن تھا اور دور دور 4 کمرے تھے، بالکل روایتی گاؤں کے گھروں جیسا ایک کچا گھر تھا۔ گھر میں خالہ سلمیٰ اور ان کے شوہر رہتے تھے، بس ایک بیٹی تھی ان کی جو اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ خالہ سلمیٰ لکڑی پر چائے تیار کر رہی تھیں اور خاور مہمانوں سے ملنے کے بعد بازار چلا گیا تھا کچھ کھانے پینے کا سامان لینے۔ پتہ بھی تھا ان کو کہ مہمان آنے والے ہیں، میں تو کب سے کہہ رہی تھی کہ بازار چلے جائیں، اب ہو گئی نا دیر۔ سلمیٰ نے چارپائی پہ چائے لا کر رکھی۔ ارے سلمیٰ، ہم تم سے ملنے آئے ہیں نہ کہ کھانا پینے۔ آسیہ بی بی یہ بول ہی رہی تھیں کہ خاور گرم سموسے، پکوڑے اور بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آیا۔ یہ لو آ گئے، میں ان چیزوں کو پلیٹوں میں نکال کے لاتی ہوں، سلمیٰ خالہ نے بولا اور اٹھ کے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ پورے گاؤں میں سناٹا چھا چکا تھا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ سلمیٰ خالہ نے سب کے بستر لگا دیے تھے۔ آسیہ بی بی کے جوڑوں میں درد رہتا تھا، اس لیے وہ تو لحاف اوڑھے بیٹھی تھیں۔ سلمیٰ خالہ نے بھی سارا کام ختم کر لیا تھا اور لیٹنے کے لیے بستر پر آ گئی تھی۔ اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی نظر ایمان پہ پڑی جو کافی دیر سے کھڑکی کے سامنے کھڑی خلا کو گھور رہی تھی۔ اس نے آسیہ بی بی کی طرف دیکھا، وہ بھی ایمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ سلمیٰ خالہ نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا کہ یہ اتنی چپ چپ سی ایسے کیوں کھڑی ہے؟ ایمان بیٹی ادھر آئے، بی بی نے پیار سے اس کو بلایا۔ ایمان نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ ویسی کی ویسی بت بنی کھڑی رہی۔ ایمان، بی بی نے اس کو ایک بار پھر پکارا۔ جی جی، ایمان ہوش میں آئی۔ ایمان کی والدہ کی وفات کے بعد سے اس کو چپ سی لگ گئی تھی، مگر آسیہ بی بی کے پیار نے اس کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ لیکن جب سے احمر نے اس سے منہ موڑا تھا، اس کے بعد تو ایمان جینا ہی بھول گئی تھی، بس گمسم رہا کرتی۔ ادھر آ جائیں بیٹی، اس وقت یوں کھڑکی کے پاس آپ کا کھڑا رہنا مناسب نہیں ہے، کہیں کچھ عجیب دیکھنے کو نہ مل جائے۔ اس بار سلمیٰ خالہ گویا ہوئیں۔ عجیب؟ کس عجیب کی بات کر رہی ہو سلمیٰ تم؟ آسیہ بی بی نے حیرت سے سوال کیا۔
بس باجی رات کا وقت ہے، اس علاقے کی رات بہت خوفناک ہوتی ہے۔ جتنا خوبصورت یہ گاؤں دن میں لگتا ہے نا، اتنی ہی ہیبت ناک یہ رات کو ہو جاتا ہے۔ اور گاؤں والوں کی تو آدھی نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے اس وقت تک، اور اگر کوئی جاگ بھی رہا ہو تب بھی وہ باہر نہیں نکلتا، کیونکہ بہت سے حادثے پیش آ چکے ہیں یہاں، سلمیٰ خالہ نے افسردگی سے بتایا۔ اب ایمان کا دھیان ان دونوں کی باتوں کی طرف ہو گیا تھا۔ اور ہمارا گاؤں تو بہت بدنام ہے، بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، اور تھوڑا سامنے ہی قبرستان ہے، رات کو وہاں سے کوئی نہیں گزرتا۔ 32 اموات ہو چکی ہیں، پولیس بھی آئی تھی باجی، مگر پولیس کو بھی کوئی سراغ نہ مل سکا، تو پولیس نے جنگلی جانور کا حملہ کہہ کے کیس فائل بند کر دی۔ اوہ اللہ خیر کرے، آسیہ بی بی بولی۔ ایمان نے جب یہ سنا تو خوف سے کانپنے لگی۔ اس کے اندر بچپن سے ہی ماورائی مخلوقات کو لے کر غیر معمولی ڈر موجود تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چھوٹے ہوتے اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کی دوسری ماں اس کو گھر کے پچھلے حصے میں بند کر دیا کرتی تھی۔ اس جگہ روشنی کا دن کے وقت بھی کوئی گزر نہیں ہوتا تھا۔ سارا دن وہ ایمان کو بند رکھتی، کھانا بھی نہ دیتی، اور اسے ڈرانے کی غرض سے خوفناک آوازیں نکالتی۔ وہ ننھی معصوم کلی روتی چلاتی اپنی ماں کو بلاتی، مگر وہ تو اس دنیا میں تھی ہی نہیں تو آتی کہاں سے؟ یہی وجہ تھی کہ ایمان کے اندر جنات کو لے کر حد سے زیادہ خوف بھرا ہوا تھا، اور وہ بھی غیر معمولی۔ ایمان جلدی سے اپنے بستر پہ آ گئی اور بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ڈرتے ہوئے کمبل کو پورے منہ تک اوڑھ کے لیٹ گئی۔ ایمان ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وہ جنگل بہت گھنا تھا، درختوں کو دیکھ کے ہی خوف روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایمان سمجھ نہ پائی کہ وہ ادھر آئی کیسے، نہ آگے کوئی راستہ تھا نہ پیچھے۔ ایمان بہت ڈر گئی۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہاں سے کیسے نکلے کہ اچانک اس کو اپنے پیچھے سے دہکتی آگ کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ آگ نے بہت سے درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور آگ اتنی زیادہ تھی کہ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، اور اس آگ میں کوئی وجود تھا جو جل رہا تھا، اور زندہ جلنے کی اذیت سے چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ وہ کوئی مرد تھا۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کے ایمان کو یہ جاننے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ آگ میں جلنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا احمر ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی ایمان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تڑپ گئی اور احمر کو بچانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنے لگی۔ جنگل کے چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگی جو بہت خوفناک تھیں۔ ایمان ہر خوف کو بھلائے بس اپنی محبت کو بچانے کے جتن کرنے لگی، مگر وہ چاہ کے بھی اپنے پیار کو بچا نہ سکی، اور وہ جل کر راکھ بن گیا۔ ایمان کی آنکھ گھبراہٹ سے کھل گئی۔ اٹھتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اس کو یقین ہو گیا کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ محض ایک خواب تھا، تو اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنے سے ذرا فاصلے پہ سوئی ہوئی آسیہ بی بی پہ نگاہ ڈالی۔ تھوڑی ہی قریب سلمیٰ خالہ بھی تھیں۔ وہ دونوں گہری نیند سو رہی تھیں۔ شکر یا اللہ کہ یہ خواب تھا، ایمان بے ساختہ بول اٹھی۔ کچھ دیر بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ بس ایک خواب ہی تو تھا، تو کیوں میرا دل بار بار ڈر رہا ہے، جیسے ایک نہ ایک دن یہ خواب حقیقت میں بدلے گا۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، کبھی بھی نہیں، چاہے مجھے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ ہاں، ایمان خود ہی سے گویا تھی۔ اب اس کے دل کو ذرا تسلی ہوئی تو وہ آنکھیں موندے لیٹ گئی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے پھر احمر کا دلکش چہرہ گھومنے لگا، اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی کیوں نہیں بھول پا رہی میں آپ کو، کیوں میں آپ سے اتنا پیار کر بیٹھی ہوں، کیوں آپ کو تو میرا خیال تک نہیں، اور میں ابھی تک آپ پہ جان لٹانے کو تیار ہوں۔ وہ انہی سب خیالات میں الجھی تھی کہ اچانک باہر سے اس کو ایک عورت کی چیخنے کی دردناک آواز آئی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا؟ کون چلا رہا ہے رات کے اس وقت؟ سلمیٰ خالہ تو بتا رہی تھی کہ عشاء کے بعد سے کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلتا، تو یہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ اتنی دیر میں دوبارہ سے چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت ڈر گئی۔ اس بار چیخ میں درد کی شدت زیادہ تھی۔
مگر آواز بہت دور سے آئی تھی، کہیں کوئی مشکل میں نہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے ایمان کھڑکی کی طرف بڑھی، باہر دیکھنے کی غرض سے کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی کے کھلتے ہی یخ ہوا کا ٹھنڈا تیز جھونکا سنسناتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ تیز ہوا کے جھونکوں سے کھڑکی کے پٹ کھڑکھڑانے لگے۔ باہر موت کا سا سکوت طاری تھا، بالکل سناٹا، ہر سو۔ ایسی حالت میں ایمان کو ہوا کی آواز بہت خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھنے کے لیے ایمان نے اپنی گردن کھڑکی سے ذرا باہر کو کی۔ ہاں، وہی چیخ ایک بار پھر خاموشی کو چیرتی ہوئی فضا میں گونجی، مگر اس بار یہ آواز ایمان کو بالکل اپنی کھڑکی کے قریب سے آئی۔ کسی نے اس کے کان کے بالکل قریب چیخ ماری تھی۔ ایمان ایک جھٹکے سے پیچھے کو گری۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ ایمان کی چیخ کی آواز سن کے سلمیٰ خالہ اور آسیہ بی بی بھی جاگ گئی۔ سامنے والے کمرے سے خاور بھی آ گیا۔ کیا ہوا بیٹی آپ کو؟ آسیہ بی بی نے سوال کیا۔ خاور نے کھڑکی کھلی دیکھی تو بھاگ کے کھڑکی کی جانب لپکا۔ یا خدا خیر، یہ کھڑکی اس وقت کیوں کھلی ہے؟ وہ عورت، وہ چیخ، وہ… ایمان سے ٹھیک طرح سے بولا بھی نہ گیا۔ آسیہ بی بی کچھ سمجھ نہ پائیں، مگر سلمیٰ خالہ کو معاملے کی سمجھ آ گئی۔ بیٹا میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا نا، پھر بھی آپ نے کھڑکی کھول لی۔ وہ باہر کوئی عورت چیخ رہی تھی، میں نے سوچا… ایمان کچھ بولنے لگی، مگر خاور نے نرمی سے اس کی بات کاٹی۔ بیٹا یہاں رات کو اکثر عجیب و غریب آوازیں سننے کو ملیں گی، مگر آپ نے سب کو نظر انداز کرنا ہے۔ مگر کیوں؟ کوئی تکلیف میں چلا رہا تھا؟ ایمان گویا ہوئی۔ کوئی جانور وغیرہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے خاور نے بات ٹالنی چاہی۔ یہاں یہ سب باتیں معمولی ہیں، بیٹا آپ ڈرو مت، رب کریم کی ذات سب سے بڑی ہے، کلمہ وغیرہ پڑھ لو اور لیٹ جاؤ۔ خاور نے ایمان کو تسلی دی۔ چل سلمیٰ میں سونے جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی سو جاؤ، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے خاور کمرے سے نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ خواب اور اس کے بعد یہ عجیب واقعہ، وہ کس کی چیخ تھی؟ ان سب خیالوں نے ایمان کا دل دہلا کے رکھ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ چاروں ناچار آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ایمان کو اپنے سر میں درد محسوس ہوا۔ وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے وہ اپنے بستر پہ دراز ہو گئی اور اس کو پتہ بھی نہیں لگا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایمان سو کے اٹھی تو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، کالے رنگ کا سوٹ زیب تن کیا جو اس کی گوری رنگت پہ بہت جچ رہا تھا۔ وہ کسی اور دنیا سے آئی ایک حسین پری معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے سنہری بالوں کو اس نے ایک کلپ کی مدد سے ہلکا سا قید کیا اور سیڑھیاں چڑھتی چھت پہ آ گئی۔ ارد گرد بے حد حسین مناظر تھے، بہت دلکش۔ وہ ان حسین نظاروں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک شور سا ہونے لگا۔ ایمان نے گردن گھما کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سامنے والے گھر میں بارات آئی تھی، پورے دھوم دھام سے۔ ایمان خاموشی سے کھڑی دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 2 ماہ بعد ہماری بھی تو شادی ہونے والی تھی۔ احمر آپ بھی تو ایسے دھوم دھام سے مجھے لے جانے کے لیے آنے والے تھے۔ سوچوں کا، یادوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر ایک بار پھر ایمان کے سر پہ ٹوٹ پڑا۔ اس کا دماغ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے لیے مزید سوچنا بالکل معوف ہو گیا۔ ایمان سیڑھیاں نیچے اتر کے آ گئی اور گھر کے صدر دروازے سے باہر نکل گئی۔ آسیہ بی بی اور سلمیٰ خالہ باورچی خانے میں کام کر رہی تھیں، اور ان کے خیال میں تو ویسے بھی ایمان ابھی تک سو رہی تھی۔ ان کو پتہ ہی نہ لگا ایمان کب گھر سے نکل گئی۔ چلتے چلتے وہ آبادی سے کتنا دور نکل آئی تھی، اس بات کا ایمان کو نہ تو احساس تھا اور نہ ہی کوئی فکر۔ سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ روح کو چیر دینے والی یخ ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہوا میں اتنا زور تھا کہ درختوں کی شاخوں کو ہوا بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ ایمان تھک کر ایک جگہ رک گئی۔ اس جگہ اسے کسی انسان کا وجود دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔
ایمان اپنے ارد گرد سے بیگانہ نیچے زمین پہ بیٹھی تیز آواز میں ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کافی دیر روتی رہی۔ اس کو سامنے ایک لوہے کا کوئی ٹکڑا پڑا ملا۔ اس نے وہ لوہا بنا کچھ سوچے سمجھے اٹھایا اور اپنی بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھ دیا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ روز روز کی تکلیف سے وہ آج ایک ہی بار کیوں نہ چھٹکارا حاصل کر لے۔ تبھی کسی نے مضبوطی سے ایمان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، جس ہاتھ سے وہ اپنا آپ ختم کرنے جا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک سحر انگیز مردانہ آواز ایمان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اپنے سامنے ایک نوجوان کو کھڑا پایا جو کالے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ گہری کالی آنکھیں جن میں کچھ الگ بات تھی، کالے بال، گندمی رنگت، تیکھے نین نقش، چہرے پہ ہلکی داڑھی، دراز قد اور مضبوط جسم کا حامل وہ نوجوان بہت ہی پرکشش تھا، جس نے ایمان کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کچھ پل کو دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آپ سے مطلب؟ ایمان نے خاموشی کو توڑا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ زیادہ دیر دیکھ نہ پائی۔ وہ جس انداز سے ایمان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ایمان گھبرا سی گئی۔ بالکل مجھ سے ہے، مطلب یہ کہ یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، پھینکو اس کو۔ وہ ایمان کے چہرے سے نظریں ہٹاتا ہوا بولا اور اس نے ایمان کے ہاتھ سے وہ کانچ کا ٹکڑا چھین کے دور پھینک دیا۔ ایمان کو اس کی کھلونے والی بات سن کے غصہ سا آ گیا۔ میں کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہوں آپ کو؟ ایمان بولی اور اپنی نازک کلائی اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروائی، جو اس کے پکڑنے سے لال ہو چکی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہونے کے بعد نرم رخساروں پہ نشان چھوڑ گئے تھے، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنی شدت سے روئی ہوگی۔ کھیل نہیں رہی تھیں آپ؟ پھر کیا کر رہی تھیں؟ وہ نوجوان حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مرنا چاہتی ہوں میں، ایمان بولی۔ ایمان کے اس بات کے جواب میں وہ اپنی سیاہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ایمان کی طرف حیرانگی سے تکنے لگا، جیسے جان بوجھ کے حیران ہونے کی اداکاری کر رہا ہو۔ کیا مرنا چاہتی ہو؟ ہاں ہاں چاہتی ہوں مرنا، اور آپ مجھے روک نہیں سکتے، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ واپس کانچ کے ٹکڑے کی طرف لپکی۔ اس نوجوان نے ایمان کو روکنے کی غرض سے اسے بے ساختہ اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے کشادہ سینے سے جا لگی اور ایک دم گھبرا کے پیچھے کو ہو گئی۔ حیا کا رنگ اس کے حسین چہرے پہ بکھر گیا۔ وہ نظریں جھکا گئی اور جب نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بے باکی سے مسکرا رہا تھا۔ مسکرانے سے اس کے گالوں میں گڈھے پڑتے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ ایمان کے دل تک گئی۔ وہ اس کو مسکراتا دیکھ کے بوکھلا سی گئی۔ اس کی نظروں کی تپش ایمان سے برداشت نہ ہو پائی، اس لیے ایمان اس سے نظر چرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور چہرے پہ آتی لٹ کو کان کے پیچھے کرنے لگی۔ نوجوان نے ایک بار پھر ایمان کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کے چلنے لگا۔ کدھر لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ چھوڑیں، میں کہتی ہوں چھوڑیں میرا ہاتھ۔ اور کون ہیں آپ؟ ایمان بولنے لگی اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وجاہت ہوں میں، نوجوان نے پیچھے دیکھے بنا صرف مختصر سا جواب دیا اور چلتا رہا۔ وہ اس کو ایک پہاڑی پہ لے کے جا رہا تھا جس میں سے آبشار بہتا تھا، جو جا بجا قدرت کا ایک حسین شاہکار تھا۔ یک ہواؤں نے رنگین نظاروں میں مزید رنگ بھر دیے تھے۔ وجاہت اور ایمان دونوں پہ کالا رنگ خوب جچ رہا تھا۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے آس پاس کے پیڑ پودے اور شاندار پہاڑ ان دونوں کو چور نگاہ سے دیکھ رہے ہوں۔ ایمان سارا راستہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرتی رہی۔ وہ دونوں کچھ دیر چلتے رہے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کدھر لے جا؟ ایمان اس سے آگے کچھ کہتی کہ وہ رک گیا۔ ایمان حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اونچائی سے خوف آتا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ ایمان نے سوال کیا۔ آپ کانچ سے کیوں کاٹ رہی تھیں؟ وجاہت نے سوال پہ سوال کیا۔ جی ہاں، کیوں رہوں میں زندہ؟ میرے پاس ہے کیا جو میرے جینے کی وجہ بنے؟ اب ہٹ جائیں آپ راستے سے پلیز۔ ایمان جانے لگی۔ ارے جا کدھر رہی ہو؟ میری بات تو سنو۔ اگر اس کانچ سے آپ اپنی کلائی کاٹ لیتی تو ہو سکتا تھا کہ بچ جاتی، لیکن یہ پہاڑ کی اونچائی دیکھ رہی ہو،
وجاہت نے ایک گہری نظر پہاڑ سے نیچے ڈالی۔ یہاں سے گر کے بالکل بھی نہیں بچو گی۔ سوچ رہا ہوں، وجاہت نے شوخی سے کہا۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ یہاں تمہیں کیوں لایا ہوں، ادھر سے کود لو اس لیے لایا ہوں۔ ایمان اس کو حیرت سے تکنے لگی۔ ایمان کو ایسے جواب کی امید ذرا بھی نہ تھی۔ وہ ششدر رہ گئی۔ کوئی انسان اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگی۔ اس کی شوخی ایمان کو سخت زہر لگی۔ ادھر آؤ، وجاہت ایمان کو کھینچتا ہوا بالکل کنارے پہ لے آیا۔ ان کے قدموں کی ٹھوکر سے ایک پتھر لڑک کے نیچے جا گرا۔ اس اونچائی کو دیکھتے ہی ایمان کو چکر آنے لگا۔ اس کی طرف دھیان دیے بنا وجاہت ادھر ادھر چلتا ہوا کچھ ڈھونڈنے لگا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ بڑبڑایا جیسے خود ہی سے مخاطب ہو۔ ادھر آؤ، میرے خیال سے یہ جگہ زیادہ ٹھیک ہے آپ کی خودکشی کے لیے، ہے نا؟ ایمان جوں کی توں کھڑی تھی۔ ارے آپ ابھی تک وہیں کھڑی ہو، ادھر آؤ، ارے آؤ بھی۔ اس کے اصرار پہ ایمان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ مجبور ہو کے اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ایمان کو بہتے جھرنے کی آواز سے عجیب خوف محسوس ہونے لگا اور اس کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، اور پہاڑ کی اونچائی دیکھ کر تو اس کے دل کی دھڑکن بہت بڑھ گئی تھی۔ وجاہت سے اس کا یہ خوف مخفی نہ رہ سکا۔ اس نے غور سے ایمان کے چہرے کو دیکھا، جیسے ابھی بھی اس کا ارادہ جاننا چاہتا ہو، اور بہت ہی جلد وہ ایمان کے ارادے کو بھانپ گیا۔ اسے وہاں چھوڑے خود مسکراتا ہوا ذرا سا پیچھے جا کھڑا ہوا۔ واو، آج تو میں براہ راست خودکشی دیکھوں گا، وہ خود ہی سے گویا ہوا۔ ایمان کو اس پہ غصہ آنے لگا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کیسا عجیب انسان ہے یہ۔ وہ عجیب کشمکش میں کبھی پہاڑ کے نیچے دیکھتی، کبھی وجاہت کا چہرہ دیکھنے لگتی۔ اور ہاں، پانی بہت ٹھنڈا ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارا خون جما دے، لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے گرنے کے بعد بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی اونچائی سے جب کوئی گرے گا تو ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سر کسی نوکیلے پتھر سے جا ٹکرائے، تب تو سر پھٹے گا ہی پھٹے گا۔ وہ موت کے منظر کو کافی پرلطف ہو کے بیان کر رہا تھا، جیسے کوئی کھیل ہو۔ مگر اس کے مگر کہتے ہی ایمان نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ذرا خاموش ہوا۔ تھوڑے توقف کے بعد بولا، نام کیا ہے آپ کا؟ ایمان نے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ ایمان، وجاہت نے اس کا نام دہرایا۔ بہت پیارا نام ہے، بالکل آپ کی طرح۔ ہاں تو ایمان، ایک آپشن میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گا، میرا ہاتھ پکڑو اور پیچھے آ جاؤ۔ وجاہت کے منہ سے ایسے الفاظ سن کے اس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ پوری آنکھیں پھیلا کے وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوا۔ ایمان، آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندے کا ہی امتحان لیتا ہے تاکہ وہ صابر رہے، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شکر گزار رہے، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہے، اور ایک آخری اور سب سے ضروری بات کہ پھر چپ بھی کرواتا ہے۔ تم بس اس وقت اور اس لمحے کا انتظار کرو جب وہ خالق حقیقی تمہیں چپ کروائے گا، اور وہ دن ضرور آئے گا، کیونکہ وہ کسی جان پہ بھی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ کہتے ہوئے وجاہت نے اپنا ہاتھ آگے کی طرف کر دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگا۔ آنا ہے تو آ جاؤ، مرنا ہے تو مر جاؤ۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کے بولا۔ او معاف کرنا، وجاہت نے دلکش شوخ مسکان کے ساتھ اپنے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، آپ جلدی چاہتی ہیں تو کودے نیچے۔ وہ پھر سے شوخ موڈ میں آ چکا تھا۔ کچھ دیر دونوں خاموش کھڑے رہے۔ جھرنے کی آواز ماحول کو بہت ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ ایمان الجھ چکی تھی۔ اس پل وجاہت کو ایمان بہت معصوم لگی۔ دل کھول کے وجاہت کو اس پہ پیار آیا۔ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ بہت سوچنے کے بعد ایمان نے وجاہت کا ہاتھ تھاما اور واپس آ گئی، اور وجاہت نے اس کو واپس آنے میں مدد کی۔ وجاہت کے چہرے سے جیت کی خوشی جھلک رہی تھی،
مگر ایمان نے محسوس نہ کیا۔ ویسے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ خود کشی کیوں کرنا چاہ رہی تھیں؟ وجاہت نے لفظ خود کشی پہ خاصا زور دیا تھا۔ وہ دونوں اونچائی سے نیچے آ چکے تھے۔ ایمان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بنا جواب دیے جانے لگی۔ اب سمجھا کہ آپ کا ناخن ٹوٹ گیا جس کو آپ نے بہت محنت سے وقت لگا کے بڑھایا تھا۔ ہاں سمجھ سکتا ہوں میں، کتنا دکھ ہوا ہوگا آپ کو۔ ایمان اب چپ نہ رہ سکی۔ جی نہیں، وہ بولی۔ اچھا؟ وجاہت سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، پھر کسی نے آپ سے آپ کی چاکلیٹ چھین لی ہوگی، تبھی آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ وجاہت ایمان کو جان بوجھ کے ستا رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شوخی کی چمک موجود تھی۔ ایمان کو اس کی بے تکی باتوں پہ غصہ آنے لگا۔ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، ایمان نے کہا۔ واہ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ میں آپ کا دکھ بانٹ رہا ہوں اور آپ تو آگے سے میری بے عزتی کر رہی ہیں۔ وہ مصنوعی روحان سا ہونے لگا۔ بڑے ہی ڈرامے ہیں آپ، چھوٹے بچے ہیں کیا؟ ایمان وجاہت پہ تپی۔ وجاہت کو وہ غصے میں بڑی حسین لگی۔ ارے میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں بچہ ہوں؟ میں ہوں گا یہی کوئی 50-55 کا۔ وجاہت جان بوجھ کے ایمان کو خود پہ غصہ دلانے لگا۔ شکل سے ہی لگ رہے ہیں۔ مجھے مزید آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جا رہی ہوں میں۔ بہت پاگل قسم کے انسان ہو تم کوئی۔ یہ کہتے ہوئے ایمان غصے سے آگے کو چل دی۔ ایمان، وجاہت نے اسے پکارا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی چلتی رہی۔ بات تو سن لو۔ ایمان اس کی کوئی بھی فضول بات سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کا دل تو ویسے بھی دکھ سے بھرا پڑا تھا، مگر اونچائی سے ڈر جانا، ڈر کے پیچھے ہٹ جانا، ان باتوں نے اس کا مزاج بہت بگاڑ دیا تھا۔ اس کا شدت سے رونے کو دل چاہ رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ چلتی رہی۔ ایمان، ایک بار پھر وجاہت کی آواز سنائی دی۔ تم نے جوتی الٹی پہنی ہے۔ یہ سن کے ایمان رک گئی اور اپنی جوتی پہ نظر ڈالی تو واقعی اس نے جوتا الٹا پہن رکھا تھا۔ شرمندگی سے بھری جب وہ پلٹی تو ذرا دور کھڑا وجاہت ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ ایمان کو اس پہ بے حد غصہ آنے لگا۔ سمجھ کیا رہا ہے یہ خود کو؟ ایمان دل ہی دل میں اس پہ کڑنے لگی، مگر پھر کچھ دیر بعد جب دوبارہ اس نے جوتوں پہ نظر ڈالی تو بے ساختہ خود بھی ہنس پڑی، اور بہت کھل کے ہنسی۔ 6 ماہ بعد ایمان آج ہنسی تھی، اور وہ بھی اتنا کھل کے، ورنہ وہ تو بس دوسروں کا دل رکھنے کو ہلکا سا مسکرا دیا کرتی تھی، مگر آج وہ دل سے ہنس رہی تھی۔ وجاہت اس کو یوں کھلکھلاتا دیکھ کے اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ ایمان کے چہرے پہ نظر جمائے وہ یہ سوچنے لگا، کتنی حسین لگتی ہے تمہارے چہرے پہ یہ ہنسی۔ کس بدبخت نے تمہیں اتنا دکھ دیا، اتنا رلایا، جو آج تم اس حد تک آ گئیں کہ اپنی ہی جان لے لو۔ آپ سچ میں ہی پاگل ہیں۔ ایمان کی آواز نے وجاہت کو سوچ سے بیدار کیا۔ کیا میں پاگل ہوں؟ واہ، جوتی خود کی الٹی اور پاگل میں ہوں۔ آسیہ بی بی سر پکڑے روئے جا رہی تھی۔ کہاں چلی گئی ایمان؟ اس کو تو یہاں کے راستے بھی نہیں معلوم۔ آصف صاحب کو کیا جواب دوں گی؟ باجی صبر رکھیں، دعا کریں، بچی آ جائے گی۔ آپ پانی پی لیں، حوصلہ رکھیں۔ سلمہ خالہ انہیں تسلی دینے لگی۔ بس خاور آنے ہی والے ہوں گے، آ جائیں تب جا کے ڈھونڈ کے لے آئیں گے ایمان بیٹی کو۔ مگر تم نے ہی تو کہا تھا سلمہ کہ یہاں اندھیرا ہوتے ہی اوپری مخلوق کا خوف پھیل جاتا ہے۔ بس باجی، ابھی تو مغرب میں کچھ وقت باقی ہے، آ جائے گی انشاءاللہ۔ تم نے خاور سے بات کی ہے؟ آسیہ بی بی نے سوال کیا۔ ہاں باجی، کوشش کر رہی ہوں، مگر فون نہیں اٹھا رہا ہے وہ۔ اللہ خیر کرے، آسیہ بی بی بولی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اب تو سلمہ خالہ کا دل بھی اندیشوں کا شکار ہونے لگا تھا۔ میں کیوں کر ایک اجنبی سے اتنا کھل کے بات کر رہی ہوں؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان سوچ ہی رہی تھی کہ وجاہت کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آپ یہاں کی نہیں لگتی، کدھر سے آئی ہیں؟ وجاہت نے پوچھا۔ لاہور، ایمان نے جواب میں بس اتنا ہی کہا۔ کس کے گھر؟
ایمان اب چڑ گئی اس کے بے جا سوالوں سے۔ آپ کیوں میرے ساتھ اتنا فرینک ہو رہے ہیں؟ گھر پوچھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ شرم آنی چاہیے لڑکی سے اس کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے، بہت ہی کوئی چھچھورے معلوم ہوتے ہو۔ یہ بولتے ہوئے ایمان جانے لگی۔ نئی ہو، راستے کا نہیں پتہ ہوگا، اکیلی کیسے جاؤ گی؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں، وجاہت نے کہا۔ اوہ، ایمان شرمندہ سی ہو کے رہ گئی۔ خاور انکل کے خاور خان، شرمندگی سے وہ نظریں جھکا گئی۔ تو میڈم اب آپ کی ڈانٹ ختم ہو گئی ہو تو چلیں، بہت شام ہو گئی ہے، وہ بولا اور چلنے لگا۔ ایمان بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ یہی ہے نا خاور خان کا گھر؟ یہیں ٹھہری ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے جائیں، جب تک چلی نہیں جاتی میں کھڑا ہوں یہاں، وجاہت بولا۔ ارے آپ ایسے کیسے باہر سے ہی جا رہے ہیں، اندر آئیں۔ ایمان کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا اور کچھ دیر پہلے یوں دل سے ہنسنے کی وجہ سے اس کے مزاج پہ خاصا مثبت اثر ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ اخلاق کی بہت اچھی تھی، بس حالات نے اس کو چڑچڑا بنا دیا تھا، اور اس کا غصہ ہوتا ہی کتنی دیر کا تھا۔ اس کے نرم دل کو پگھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ تبھی وہ وجاہت کو اندر آنے کی پیشکش کرنے لگی۔ ارے نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز، ایمان نے اصرار کیا۔ وہ اندر آنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر ایمان کی بات ٹال نہ سکا۔ شاید وہ ایمان کو تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ایمان دروازہ بجانے لگی۔ 5 سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ دروازہ کھل گیا۔ باجی ایمان بیٹی آ گئی، سلمیٰ خالہ اونچی آواز میں بولی۔ ایمان بیٹی آ گئی؟ ہائے شکر میرے مالک۔ آسیہ بی بی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے شکر ادا کرنے لگی اور جلدی سے چارپائی سے اٹھ کے ایمان کے پاس آئیں۔ بیٹا آپ ٹھیک ہیں نا؟ جی بی بی۔ کدھر تھیں آپ صبح سے؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنی پریشان تھی، سوچ سوچ کے برا حال تھا کہ آصف صاحب کو کیا جواب دوں گی۔ اپنے بابا کا ذکر سنتے ہی ایمان نے افسردگی سے چہرہ نیچے کر لیا۔ آسیہ بی بی اپنی پریشانی میں اتنی گم تھیں کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ کھڑے نوجوان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ کدھر تھیں آپ؟ بی بی کے سوال پہ ایمان بوکھلا گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ وہ اس سے کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ یہ مجھے جھرنے کے پاس بیٹھی ہوئی ملی تھی، شاید آبشار دیکھنے گئی ہوں گی۔ وجاہت نے بات بنائی اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ اور واپسی کا راستہ ان کو ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ میں نے پریشان دیکھا تو میں نے مدد کر دی اور حفاظت سے لے آیا۔ وجاہت نے بات سنبھال لی تو ایمان نے سکون کا سانس لیا۔ بہت اچھا کیا بیٹا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ آسیہ بی بی وجاہت کی بہت مشکور ہوئی۔ ارے ایمان بیٹی آپ کو گھومنے جانا تھا تو ہمیں بتا دیتی، یوں اکیلے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو تو راستے بھی معلوم نہیں ہیں، سلمیٰ بولی۔ سلمیٰ تو ایمان کی ذہنی حالت سے واقف نہیں تھی، اس لیے اس نے وجاہت کی بات کا یقین کر لیا، مگر بی بی جانتی تھی کہ ایمان کس حالت میں گھر سے نکلی ہوگی۔ ہرگز بھی وہ گھومنے کی غرض سے نہیں گئی ہوگی، اور کس حالت میں اس لڑکے کو ملی ہوگی۔ وہ چاہتا تو موقع کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، کیونکہ ایمان کو تو اپنی ہی ہوش کہاں ہوتی ہے ایسے میں، اور وہ من ہی من میں وجاہت کی اچھائی اور شرافت کی قائل ہو گئی۔ آج کل کے دور میں کہاں ملتے ہیں ایسے انسان؟ آسیہ بی بی وجاہت کی طرف دیکھ کے سوچنے لگی، جو نہایت ہی ادب سے کھڑا تھا۔ بیٹھیں تو آپ لوگ، سلمیٰ خالہ بولی۔ نہیں بس میں چلتا ہوں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس جگہ رہنے سے بے چینی محسوس کر رہا ہو۔ سلمیٰ خالہ باورچی خانے کی طرف چل دیں اور آسیہ بی بی نے زور دے کے وجاہت کو چارپائی پہ بٹھا دیا۔ وجاہت بڑوں کا احترام جانتا تھا، اس لیے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ایمان کمرے میں چلی گئی۔ ہم بہت شکر گزار ہیں تمہارے بیٹا، آسیہ بی بی وجاہت سے مخاطب ہوئی۔ ارے خالہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا، ایک جوان لڑکی کو حفاظت سے اس کے گھر پہنچانا، وجاہت نہایت عاجزی سے بولا۔ سلمیٰ خالہ چائے لے آئیں، ساتھ ہی کچھ کھانے کو بھی لے آئیں۔ آپ کون ہیں ویسے؟ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، سلمیٰ نے چائے رکھتے ہوئے سوال کیا۔ وجاہت ذرا دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر گویا ہوا، جی وہ میں آپ کے گاؤں میں آج ہی کسی کام سے آیا ہوں۔
اچھا سلمیٰ خالہ بولی۔ وجاہت نے چائے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، چائے تو پیو، آسیہ بی بی بولی۔ نہیں خالہ، میں چائے نہیں پیتا، ویسے بھی نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آسیہ بی بی مسکرا دی۔ بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ ہمیں بھی، سلمیٰ خالہ بولی۔ آسیہ بی بی عمر گزار چکی تھی، جہاں دیدہ خاتون تھی۔ وہ اس کے طور اتوار دیکھ کے ہی سمجھ گئیں کہ وجاہت کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ فی امان اللہ، وہ کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ بڑا شریف بچہ تھا، کسی اچھے خاندان کا لگتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ خالہ بولی، ہاں ٹھیک کہا تم نے، دوسرے گاؤں کا ہے، تبھی تو ہم نے کبھی نہ دیکھا اس کو آج سے پہلے۔ سلمیٰ خالہ نے بولتے ہوئے برتن اٹھائے اور باورچی خانے کو چل دی۔ سب رات کا کھانا کھا چکے تھے اور سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں میں لیٹ چکے تھے۔ ایمان بھی اپنے بستر پہ دراز ہو گئی اور اپنے سرہانے پڑا فون اٹھایا، واٹس ایپ پہ ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور اپنے روز کے معمول کے مطابق احمر کی تصویر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ کمرے میں جلتے ہیٹر نے کمرے کا ماحول بہت پرسکون بنا رکھا تھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ فوراً سرہانے رکھ کر اپنا لحاف ٹھیک سے اوڑھا اور جلد ہی نیند کی وادی میں کھو گئی۔ کمرے میں آسیہ بی بی اور ایمان ہی تھے اور سامنے والے کمرے میں سلمیٰ خالہ اور خاور خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے، ہر طرف سناٹا تھا۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا اور دسمبر کی ٹھٹھرتی راتوں میں سے آج بھی ایک ٹھنڈی رات تھی۔ ایمان کی آنکھ شور سے کھلی، جو باہر صحن میں ہو رہا تھا۔ کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ ایمان اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ایک نظر اس نے آسیہ بی بی پہ ڈالی جو گہری نیند میں تھی۔ اچانک باہر سے سلمیٰ خالہ کے چلانے کی آواز آئی۔ خاور اور سلمیٰ کا گھر دیہاتی طرز کا تھا، اس میں برآمدہ موجود نہیں تھا۔ 4 کچے کمرے تھے اور ان سب کے دروازے صحن میں کھلتے تھے، جو کافی کھلا تھا۔ ایمان سلمیٰ خالہ کو چلاتے سن کے گھبرا گئی۔ خالہ کیوں چلا رہی ہیں؟ ایمان یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو پھر کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، جیسے صحن میں کوئی یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا۔ ایمان اٹھی، پاس پڑی شال اوڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکل آئی، مگر اب وہاں بالکل خاموشی تھی۔ باہر تیز اور یخ بستہ ہوا چل رہی تھی اور سائیں سائیں کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ صحن میں ایک گھنا درخت تھا جو سالوں پرانا تھا۔ ایمان کی نظر سلمیٰ خالہ والے کمرے پہ پڑی تو ان کا دروازہ کھلا پایا۔ وہ بہت ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھانے لگی۔ وہ کمرہ ایمان والے کمرے سے خاصا فاصلے پہ تھا۔ ایمان نے اندر جھانک کے دیکھا تو سلمیٰ خالہ اور خاور انکل دونوں بے سدھ سوئے ہوئے تھے۔ یہ کیا؟ سلمیٰ خالہ تو سو رہی ہیں، تو وہ آواز؟ ایمان خود ہی سے مخاطب تھی کہ اتنے میں اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، مگر اس کے ہونے کا احساس ابھی بھی موجود تھا۔ ایمان بری طرح سے کانپ اٹھی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب آئی۔ تب اس نے محسوس کیا کہ کوئی اور بھی اس کے پیچھے بھاگا ہے، مگر اب اس میں پلٹنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ بھاگ کے کمرے میں آئی اور جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے سے ٹیک لگا کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ اس کو ایک نسوانی ہنسی کی آواز صحن سے سنائی دی اور یہ بھی صاف محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری بھرکم جانور درخت پہ چڑھا ہو۔ ایمان اپنے بستر پہ آ گئی اور کمبل کو پورے منہ تک لے لیا۔ قرآنی صورتوں کا ورد کرنے لگی۔ آسیہ بی بی کو جگانے تک کی بھی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی کہ ایک اور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ غور کرنے لگی تو یہ فلیوٹ ساؤنڈ تھا۔ ایمان کو موسیقی سے گہرا لگاؤ تھا اور بانسری تو اس کو بے حد پسند تھی۔ کوئی بے حد دلکش انداز میں بانسری بجا رہا تھا، مگر یہ آواز گھر کے باہر کافی دور سے آ رہی تھی۔ اس گاؤں میں رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے جس کو اتنی ٹھنڈ میں نکل کے فلیوٹ بجانے کی پڑی ہے؟ وہ سوچنے لگی، میں نے تو آج تک اتنی خوبصورت بانسری کی دھن گانوں میں بھی نہیں سنی۔ بہت سحر تھا اس آواز میں۔ وہ سیدھا ایمان کے دل تک جا رہی تھی۔ ایمان آنکھیں بند کیے وہ دھن سنتی رہی جو اس کے دل و دماغ کو پرسکون کر رہی تھی۔ ایمان اس دھن کے سحر میں جکڑ سی گئی
اس کا دل چاہنے لگا کہ بس یہ دھن کبھی نہ رکے اور وہ سنتی ہی چلی جائے۔ نہ جانے رات کے کون سے پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایمان بیٹی اٹھ جائیں، دوپہر ہو گئی ہے اور آپ سے کوئی ملنے بھی آیا ہے۔ آسیہ بی بی ایمان کو جگانے لگی۔ جی جاگ گئی ہوں، ایمان آنکھیں ملتے ہوئے بولی اور اٹھ کے بیٹھ گئی اور اپنے کھلے سنہری بالوں کو کلپ کی مدد سے قید کرنے لگی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش تھی، کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ مجھ سے ملنے کون بی بی؟ ایمان حیرت سے پوچھنے لگی۔ السلام علیکم، میں آئی ہوں آپ سے ملنے۔ ایمان نے دیکھا سامنے قریب قریب اسی کی عمر کی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ بی بی مسکرانے لگی اور کمرے میں موجود ہیٹر کے پاس بیٹھ کے ہاتھ گرم کرنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ ایمان نے اس لڑکی سے سوال کیا۔ میرا نام نائلہ ہے، سلمہ خالہ کے پڑوس کے گھر سے آئی ہوں۔ اچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ بولی۔ ایمان۔ میرے بڑے بہنوئی کی بہن کا نام بھی ایمان ہے، نائلہ نے بتایا۔ اچھا، ایمان بولی۔ ہائے، سارا دن گھر میں بیٹھی بیٹھی بور ہو جاتی ہوں۔ ویسے تو ہم 5 بہنیں ہیں مگر باقی سب کی شادی ہو چکی ہے۔ میں گھر میں اکیلی، بس یا تو گھر کے کام کر لو یا تو اماں کی ڈانٹ کھا لو، بس یہی زندگی رہ گئی ہے میری۔ ایمان کے کچھ پوچھے بنا ہی وہ اتنا کچھ بول گئی۔ ایمان بس مسکرا دی۔ وہ ابھی بھی بظاہر اندر سے تو رات والی باتوں کو لے کر الجھی ہوئی تھی، ویسے بھی اندر سے وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کا کسی بھی بات میں دل لگتا ہی نہیں تھا۔ چینی لینے آئی تھی میں خالہ کی طرف، تو مہمانوں کا پتہ لگا۔ خالہ کو دیکھو، انہوں نے تو ہمیں بھنک بھی نہ لگنے دی۔ نائلہ برے برے منہ بنانے لگی۔ تو میں نے سوچا مہمان شہر سے آئے ہیں تو چلو مل لوں۔ صحیح کیا نا؟ جی اچھا کیا آپ نے، ایمان نے کہا۔ سلمہ خالہ ہاتھ میں گرم انڈوں کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لو، کچھ کھا لو پہلے، باقی باتیں پھر کرتی رہنا تم دونوں۔ نہ جانے کتنے کوے کھائے ہیں۔ اس کی بات سن کے سبھی ہنس پڑے سوائے ایمان کے۔ وہ بس چہرہ نیچے کو کیے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد نائلہ اٹھنے لگی۔ اچھا میں چلتی ہوں، نہیں تو اماں جوتی لے کے یہیں آ جائے گی۔ ایمان تم ضرور میرے گھر آنا، ٹھیک ہے؟ کوشش کروں گی، ایمان بولی۔ نائلہ چلی گئی تو ایمان بھی اٹھ کے فریش ہونے چلی گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آج سلمہ خالہ کے بجائے آسیہ بی بی کھانا بنا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ کا آلو گوشت کافی پسند کیا جاتا تھا اور آج وہ باورچی خانے میں کھڑی آلو گوشت بنانے میں مصروف تھیں۔ سلمہ خالہ برتن دھو رہی تھیں۔ ایمان کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور رات والا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، جس کا ذکر اس نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی سے اپنی بات شیئر نہیں کرتی تھی۔ اس کو سردی محسوس ہو رہی تھی۔ دھوپ سیکنے کی غرض سے وہ صحن میں آ گئی۔ صحن میں کوئی اور نہ تھا۔ خاور کام پہ گیا ہوا تھا، وہ دونوں باورچی خانے میں تھیں جو کافی آگے کر کے تھا۔ ایمان نے اس درخت کی طرف دیکھا۔ ادھر اکیلے ہونے کی وجہ سے اسے خوف آنے لگا اور وہ دھوپ سیکنے چھت پہ چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ چارپائی پہ بیٹھی دھوپ سیکتی رہی، پھر اٹھ کے ٹہلنے لگی۔ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ کوئی لڑکا کالے شلوار قمیض میں ملبوس ایمان کو دیکھ کے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ ایمان نے غور کیا تو پتہ چلا وہ وجاہت تھا۔ ایمان کو ایک غیر کا اتنا فری ہونا بہت برا لگا اور وہ اس کو نظر انداز کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اب اس کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلانے لگا۔ ایمان کو غصہ آنے لگا۔ وہ اس کو غصے سے دیکھتی رہی۔ اس بات کی پرواہ کیے بنا ہی وجاہت نے اس کو اشارے سے کچھ بولا، جیسے کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے تم نہیں آتی تو میں آ جاتا ہوں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ وہ اچانک زمین پہ منہ کے بل گر پڑا۔ شاید دھیان ایمان پہ ہونے کی وجہ سے وہ پتھر سے ٹکرا گیا تھا۔ سنبھال کے، ایمان کے منہ سے خود بخود یہ الفاظ نکلے اور اب اس کا پورا دھیان وجاہت کی طرف ہی ہو گیا۔ 20 سیکنڈ گزر جانے کے بعد بھی وہ نہ اٹھا تو ایمان کو کھٹکا ہوا۔ وہ بے چینی سے وجاہت کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی، مگر کچھ دیر گزر جانے کے بعد بھی جب وہ نہ اٹھا تو ایمان جلدی سے سیڑھی اتری اور تیزی سے مین گیٹ کی جانب بھاگی۔ بی بی میں ابھی آتی ہوں، ایمان تیز آواز میں بولی۔ مگر جا کدھر رہی ہے؟ بی بی ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ میں نائلہ کے گھر، ایمان نے بات بنائی۔ مگر گرم چادر تو اوڑھتی جائیں، آسیہ بی بی بولی۔
مگر ایمان گھر سے نکل چکی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی بھی نہ، چلو شکر ہے کسی کے ساتھ تو بات کرنے لگی یہ۔ آسیہ بی بی خود ہی سے گویا تھی اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ایمان بھاگتے ہوئے اس جگہ پہنچی جہاں وجاہت اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے اپنا گورا نازک کانپتا ہاتھ وجاہت کے مضبوط شانے پہ رکھا۔ وجاہت، اس کی آواز میں فکر صاف ظاہر تھی۔ کوئی جواب نہ ملنے پہ اس کی آواز بھرا گئی۔ وجاہت، اس نے ایک بار پھر پکارا اور وجاہت کا شانہ جھنجھوڑ دیا، مگر وہ پھر بھی نہ ہلا۔ اچانک وجاہت نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ تھام کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان کو یہ دیکھ کے بہت طیش آیا کہ وہ ڈرامہ کر رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کو وہ اپنے قریب کرتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، اتنی فکر ہے وجاہت کی۔ اس کی کالی کالی آنکھوں میں مستی کی چمک تھی۔ ایمان اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ وہ جھینپ گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایمان تپ گئی۔ لو، چھوڑ دیا بس۔ مجھے کسی کا اتنا فری ہونا پسند نہیں ہے، جا رہی ہوں میں۔ وہ پلٹی۔ ارے ارے ارے، میں نے اتنی محنت کی ہے آپ کو بلانے کے لیے اور آپ یوں ہی جا رہی ہیں؟ یہ دیکھو میرے چاند سے چہرے پہ بھی مٹی لگ گئی، اس کو تو صاف کر دو۔ یہ بول کے وہ نہایت ڈھٹائی سے ایمان کے دوپٹے کا کونا پکڑے اس سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ ایمان کو وہ بہت زہر لگا۔ چھوڑیں، وہ چلائی اور جھٹکے سے اپنا پلو وجاہت کے ہاتھ سے کھینچا۔ ایمان کے غصے پہ وجاہت کو بے حد پیار آیا۔ اس کا غصہ دیکھنے کے لیے ہی تو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں یہ صاحب، چاند سا چہرہ، خوش فہمی دیکھو ذرا، اپنے ہی منہ میاں مٹھو۔ اچھا نہیں لگتا ایسا بندہ جو اپنی تعریفیں خود کرتا پھرے۔ اتنا بدتمیز انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ وجاہت پہ برس رہی تھی اور وجاہت ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑا ایمان کو دیکھ کے بس مسکرائے جا رہا تھا۔ میری آج کی ڈانٹ ہو گئی مس، تو ایک ضروری بات بولوں؟ اب وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا سا سر جھکا کے بولا، آپ پہ گلابی رنگ بہت جچ رہا ہے۔ وہ ڈھٹائی سے کہنے لگا۔ ایمان اپنا سر پیٹ کے رہ گئی۔ اف ہو، کیوں اپنی خالی کھوپڑی کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہو؟ آپ جیسے پاگل کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بولی اور جانے کو مڑی۔ آپ اتنی نک چڑی کیوں ہیں؟ وجاہت نے جان بوجھ کے یہ حربہ آزمایا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ سیدھے طریقے سے پوچھنے پہ وہ کبھی بھی اس کو اپنا دکھ نہیں بتائے گی۔ کچھ دیر کے لیے وہ چپ ہو گئی، پھر بولی، دعا کریں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دکھ نہ آئے جو آپ کو بھی میری طرح نک چڑا بنا دے۔ جب آپ اپنی ہنسی، اپنی خوشی، سب کچھ کسی اور سے منسوب کر دیں، اسی کو سب کچھ مان لیں، وہی آپ کی زندگی بن جائے، اور اچانک بیچ راہ میں وہ آپ کا ہاتھ چھوڑ دے، بہت دور چلا جائے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے، تو آپ کیسے ہنس پاؤ گے؟ کیسے خوش رہ پاؤ گے؟ کیسے جی پاؤ گے؟ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ باقاعدہ رو پڑی۔ ایمان کا رونا وجاہت کو تکلیف دینے لگا۔ اس کا ایک ایک آنسو وہ اپنے دل پہ گرتا محسوس کر رہا تھا۔ رو لو، آج جی کھول کے رو لو، جتنا درد ہے دل میں آج ایک ہی دفعہ نکال باہر کرو، کیونکہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، وہ دل میں بولا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ وجاہت سنجیدگی سے گویا ہوا، احمر۔ پیار کرتی تھی اس سے؟ کرتی ہوں۔ کیوں چھوڑ گیا تمہیں وہ؟ کوئی اور آ گئی تھی اس کی زندگی میں۔ دیکھو ایمان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت تکلیف سے گزر رہی ہو، مگر یقین کرو، جب اللہ آپ کو پسند کرتا ہے نا، تب وہ آپ کے دکھ کو، تکلیف کو بڑھا دیتا ہے تاکہ آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ اس طرح ہمت ہار کے مت بیٹھو۔ کیا ہوا اگر وہ کل کا آیا لڑکا تمہیں چھوڑ گیا؟ ان کی قدر کرو جن ماں باپ نے تمہیں 20-22 سال محبت دی ہے۔ کیا وہ اہمیت نہیں رکھتی؟ وجاہت نے ایمان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ماں تو 6 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، تب تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا کیا ہوتا ہے۔ سوچتی تھی بہت روں گی تو ماما واپس آ جائیں گی۔ روز رات کو ان کا دوپٹہ پکڑے بس دروازے کو دیکھتے دیکھتے رات گزار دیتی تھی کہ شاید اب دروازے سے ماما آ جائیں اور مجھے گلے سے لگا لیں، مگر وہ نہیں آئیں کبھی بھی۔
ایمان یہ کہتے ہوئے تکلیف کی شدت سے مسکرا گئی۔ وہ خلا میں گھور رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اور بابا نے تو کبھی پیار دیا ہی نہیں۔ بابا کے ہوتے ہوئے بھی میں آج تک یہ نہ جان سکی کہ باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ وجاہت کو یہ سب جان کے بے حد دکھ ہوا اور تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کچھ دیر تو وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے ایمان کو تسلی دینے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ وجاہت کا دل چاہا ایمان کا ہر دکھ، ہر تکلیف وہ اپنے سر لے لے اور دنیا کی بڑی سے بڑی خوشی لا کے اس معصوم پری کے قدموں میں ڈال دے، مگر وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا اس پل۔ کچھ دیر کے بعد وہ گویا ہوا، دیکھو ایمان، ہر کسی کی قسمت الگ ہے، کسی کے پاس بھی سب کچھ موجود نہیں ہوتا۔ تمہاری والدہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو اپنے پاس بلا لینا، ضرور اس میں بھی اوپر والے کی کوئی حکمت ہوگی۔ مخلوق خدا اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور تمہارے بابا، ان کے معاملے میں صبر رکھو۔ میری بات یاد رکھنا، ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور سچے دل سے گلے لگا کے پیار کا اظہار کریں گے۔ اور رہی بات اس لڑکے کی، تو کیوں ابھی تک اس کی یاد دل میں لیے خود کو سزا دے رہی ہو؟ دیکھو ایمان، رشتے توڑنے تو نہیں چاہیے، مگر جہاں قدر نہ ہو وہاں نبھانے بھی نہیں چاہیے۔ مگر میں کیا کروں وجاہت؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے احمر کو بھولنے کی کوشش نہیں کی؟ میرے بس میں نہیں ہے۔ ایمان روتے ہوئے بولی، سب کچھ بس میں ہے۔ آج تک تم نے کوشش تو کی ہوگی، مگر ٹھیک کوشش آج سے شروع کرو۔ کیسے؟ ایمان متوجہ ہوئی۔ اس کو بھلاؤ مت، یاد رکھو، ایک سبق کی صورت میں۔ اور ہاں، سب سے پہلے تو تمہارے پاس اگر اس کی کوئی بھی یاد یا کوئی بھی نشانی ہے تو اس کو مٹا ڈالو۔ وجاہت کی باتیں ایمان کے دل پہ اثر کر رہی تھیں۔ پہلی دفعہ اس نے اپنا آپ کسی پہ اس قدر ظاہر کیا تھا، اور شاید ٹھیک جگہ، ورنہ تو لوگ اگلے کی تکلیف سے لطف اٹھاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے درد کو محسوس کرتے ہیں، نایاب ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ چلو بس، بہت دیکھ لی ہم نے روتی ہوئی ایمان، اب خود سے یہ عہد کرو کہ تم اب کبھی نہیں رو گی احمر کو یاد کر کے۔ یاد ضرور کرو گی اس کو، مگر وہ ایک مثبت سوچ ہوگی۔ چھوٹی سی بات ہے مگر ہے بہت کام کی۔ تمہیں اپنے اندر کی ہر منفی سوچ کو ہٹا کے اس کی جگہ مثبت سوچ کو دینی ہوگی۔ میں جانتا ہوں یہ کام بہت مشکل ہے، مگر سب کچھ ہمارے بس میں ہوتا ہے ایمان۔ ایمان بولی، چلو پھر کرو مجھ سے پکا پکا وعدہ کہ اب اس کو یاد کر کے نہیں روگی۔ وعدہ؟ میں وعدہ کیسے کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہو تم، سچ کہہ رہا ہوں میں۔ اب زیادہ نہ سوچو اور کرو وعدہ۔ ایمان سوچ میں پڑ گئی۔ کر دو، وجاہت اصرار کرنے لگا۔ وعدہ؟ اس کے زور دینے پہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے وعدہ کر بیٹھی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ اب کافی دیر ہو گئی ہے، آپ کی خالہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی، وجاہت بولا۔ نہیں، وہ میری خالہ نہیں ہے وجاہت، خالہ سے بڑھ کے ہیں، ایکچولی وہ ہماری میڈ ہیں، مگر میرا بہت خیال رکھتی ہیں، بہت اچھی ہیں، ایمان نے بتایا۔ اوہ اچھا، جی۔ چلو ایمان، تمہیں گھر چھوڑ دوں، اور ہاں، اندر آنے کو نہ کہنا، مجھے بہت ضروری کام ہے، اس لیے دیر ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی، کچھ پل کو وہ خاموش ہوا، پھر پیار بھرے انداز میں بولا، میں تمہیں انکار نہیں کر پاتا۔ ایمان جو اپنی نظریں نیچے کیے کھڑی تھی، وجاہت کی اس بات اور اس انداز کی وجہ سے آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ڈانٹتی بہت ہو نا مجھے، وجاہت نے جھٹ سے اپنا انداز بدلا۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں نا آپ سے، وہ بچوں کی طرح بولا۔ ایمان بے ساختہ ہنس دی اور ایک ہلکی سی چپت اس کے مضبوط بازو پہ لگائی۔ اکیلا دیکھ کے پٹائی بھی کر رہی ہو اب، وجاہت شرارت سے بولا۔ ایمان ہنسنے لگی۔ چلیں، ایمان بولی۔ جو حکم، وجاہت سر تسلیم خم کرتے شوخی سے بولا۔ ڈرامہ، ایمان ہنستے ہوئے بولی۔ تو وجاہت بھی ہنس دیا، جس سے اس کے گالوں میں کھڈے پڑنے لگے۔ ایمان کو اس پل وجاہت کا چہرہ بہت پرکشش لگا۔ وہ واقعی مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا، اس کا نام اس پہ خوب جچتا تھا، مگر وجاہت اس بات سے بے خبر تھا
کہ ایمان اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے۔ چلو میڈم، وہ دونوں خاور کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ خیال رکھنا اپنا بہت، اور وعدہ مت بھولنا، ٹھیک ہے نا؟ فی امان اللہ۔ وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ اللہ حافظ، ایمان نے بھی جواب دیا اور دروازہ کھلا ہی تھا وہ اندر جانے لگی۔ ارے ہاں، اس کے ذہن میں اچانک ہی کوئی بات آئی۔ وہ کچھ کہنے کو پلٹی، مگر وجاہت وہاں موجود نہ تھا۔ 5 سیکنڈ کے اندر اندر یہ کدھر چلے گئے؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ سامنے راستہ صاف تھا۔ جاتا ہوا بندہ کافی دیر بعد ہی نظروں سے اوجھل ہوتا تھا۔ یوں ایک پل میں غائب ہو جانا عجیب بات تھی۔ خیر، چلے گئے ہوں گے، وہ نظر انداز کرتی اندر آ گئی۔